قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز محترم بھائیوں بزرگوں، انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہے۔ اب انسانیت کے اندر ہمیں مختلف انسان نظر آتے ہیں، ہر لحاظ سے اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانیت ہمیں مختلف نظر آتی ہے، اگر مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسانیت ہمیں مختلف نظر آتی ہے، کوئی عروج پہ ہے، کوئی زوال پہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو زوال پہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انسان کو بھیجا کس لیے ہے، وہ اللہ نے مقصد قرآن کے اندر بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرتے تھے نماز کے ذریعے۔ کیا فرماتے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ آج ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے سے بلند تر لوگوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ مال والوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ بینک بیلنس، زیادہ اچھی گاڑی والے، مکان والے کو دیکھتے ہیں، تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا رب جو ہے ان سے راضی ہے، مجھ سے ناراض ہے، شاید مجھ سے راضی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیے آج معیشت جو ہے وہ تنگ ہے، مسلمان جو ہیں وہ تنگی کے اندر ہیں، اور مسلمانوں پہ بہت سے ممالک کے اندر، بہت سی جگہوں پہ، بہت سے علاقوں پہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی مین جو وجہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یعنی معیشت کا تنگ ہو جانا یہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ جو ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں، یہ مین وجہ ہے جو آج مسلمان ہم معیشت کی تنگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا تم استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربکم انہ کان غفارا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کا، استغفار کرنے کا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ جو بھی انسان چاہتا ہے دنیا کے اندر، بارشیں چاہتا ہے، بیٹے چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد یہ جنت چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں صرف استغفار کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہی تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے گا، اپنی مصروفیات میں سے، اپنے دکان کے اوقات کار میں سے اگر تو وقت نکال لے گا، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا۔ غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہر وقت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو، وہ جتنا بھی دے دے پھر اس کے پاس موجود ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکال لو گے، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا۔ اور اگر آپ نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا، دن رات صبح شام بھاگو گے دنیا کی خاطر، لیکن تمہاری پوری نہیں پڑے گی۔ اب دیکھیں ہمارے افراد گھر کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشی طور پہ ہم اتنے پریشان ہیں، یعنی اتنی مہنگائی ہے۔ یہ پریشانی کا سبب اللہ کے دین سے دوری ہے، ذکر سے دوری ہے، عبادت سے دوری ہے۔ دیکھیے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ کہتے ہیں یہ مال یہ کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان اس مال کو کماتا ہے اس غرض کے لیے کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی یہ ہمارا مقصد تو نہیں ہوتا، ہم مال کو کماتے ہیں امیر ہونے کے لیے، دوسروں سے آگے بڑھنے
کے لیے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, اور اگر ہمارا کوئی بھائی, ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی محلے والا ہم سے آگے نکلتا ہے تو ہمارے اندر حسد آ جاتا ہے, بغض آ جاتا ہے, ہم اس کے بارے میں طرح طرح کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال جو ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. باقی رہنے والے انسان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ والباقیات الصالحات, وہ نیک اعمال ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیو, زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا, مجھے نہیں علم کہ اس وقت کون سی کلاس ہوتی ہے. زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے جو مسجد میں کلاس چل رہی ہو, ترجمہ کی کلاس خاص کر وہ نماز کے بعد چلنی چاہیے, وہی روٹین میں چلنی چاہیے, اور اسی کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا ہے دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کا. اگر انسان غریب سے غریب تر ہے وہ بھی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے اگر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھا کرو جو آپ سے نیچے ہے. اب انسان غریب بھی ہوتا ہے, غریب سے زیادہ غریب بھی موجود ہوتے ہیں, تو فرمایا اپنے آپ سے اوپر والوں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ نیچے والوں کی طرف دیکھنا ہے. اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اپنے نیچے والوں کی طرف دیکھے, اس سے زیادہ بیمار دنیا کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں. اگر ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہے ایسے انسان موجود ہیں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اگر ایک انسان کی ٹانگ نہیں ہے ایسے انسان موجود ہیں جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, یعنی چلنے سے ہی معذور ہیں, وہ چل ہی نہیں سکتے. ایسے ایسے بیمار آپ کو مل جائیں گے. یعنی جتنا بھی انسان بیمار ہو جائے, جتنا بھی انسان کمزور سے کمزور تر ہو جائے مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ, تو انسان کو اس سے زیادہ غریب, اس سے زیادہ کمزور انسان دنیا میں مل جائیں گے جب انسان پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سے نیچے, اپنے سے کمتر ان کو دیکھنا شروع کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر انسان کے پاس جو ہوگا انسان اسی پہ رہتا ہوا اللہ کا کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا. اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے یہی میرے لیے کافی ہے. ہاں اللہ سے انسان مانگ تو سکتا ہے, انسان جو بھی اللہ سے مانگنا چاہے وہ اللہ سے انسان مانگ سکتا ہے, لیکن میرے محترم بھائیو ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے دوسرے افراد, دوستوں, احباب, بھائیوں کو, محلے والوں کو اسی کی دعوت دینی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دن رات صبح شام جو ہم لگے ہوئے ہیں مال کمانے کے اندر اور مال کی طمع کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہمارے اندر مال کا آ چکا ہے, یہاں ہمیں آگے بڑھنے کا درس نہیں ملا بلکہ ہمیں آگے بڑھنے کا جو سبق ملا ہے وہ کن اعمال میں ہے؟ نیکیوں میں. نیکیوں میں فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھو, آگے نکلو. لیکن دنیا کے مال کے اندر ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ دنیا کے مال کے اندر آگے بڑھو. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک مالدار انسان جو ہے وہ زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہے, جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں, روزے ہم بھی رکھتے ہیں, استغفار ہم بھی کرتے ہیں, نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, یہ صحابہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتلائے جن کے کرنے کی وجہ سے وہ مالدار انسان تھے. اگر انسان تھوڑے مال والا ہے وہ تھوڑا مال خرچ کر دے, ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے, ایک کھجور خرچ کر دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لاکھوں خرچ کرنے والا اور 1 روپیہ خرچ کرنے والا یہ پیچھے رہ جائے گا. اگر اس کے اندر تقویٰ, للہیت, اللہ کا ڈر, یعنی اللہ نے تو دلوں کو دیکھنا ہے نا, اللہ نے انسان کے مال کو دیکھنا ہی نہیں ہے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہی مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا, یعنی ایک انسان ہے کہ خود دین پہ کامزن ہے, دین پہ چل رہا ہے. اب دیکھیں ہم اپنے آپ کو بہترین امتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بہترین امتی کہتے ہیں. ہم بہترین امتی کیوں ہیں؟ تو ساتھی بتلائے گا ہم بہترین امتی کیوں ہیں؟ جی نیکی کا حکم کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اب ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. اگر یہ سوال کیا جائے تو اکثر افراد ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کلام وہ موجود ہے,
یعنی اس طرح کے جوابات ہمارے ذہن میں ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ امت آخر پہ آئی ہے، جنت میں جانے والوں میں سب سے آگے ہوگی. اس امت کے پاس قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے وہ کتاب موجود ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو بزرگوں نے بات کی ہے یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی انسان نے خود ہی عبادت نہیں کرنی بلکہ اپنے احباب کو، اگر گھر ہے تو گھر کے اندر انسان کی جہاں جہاں چلتی ہے نہیں چلتی، انسان نے دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے. یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ اکبر. ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا ہے. اسی عمل کی وجہ سے ہمیں بہترین امتی کہا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.